الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على أصحابه أصحاب الهدى والتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم بارگاہ رسالت معاب و آلو اصحاب رسالت معاب حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم قاسم نعمت مالک جنت منیم دیجا مخبر صادق مرکز عقیدت ختمی مرتبت رحمت للعالمین طہ و یاسین حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک اجمعین۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، چمن طیبہ میں سنبل جو سواریں گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سواریں گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ واریں گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپیش محسر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ حضرات، آج ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی 10 تاریخ ہے اور آنے والی اتوار 12 ربیع النور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاکدان گیتی پہ جلوہ بار ہونے کا دن، اور اہل محبت عشاق اہل عقیدت اس دن نظر و نیاز میلاد محفل اور جلوس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات اور خوبیاں عطا فرمائی ہیں، آپ جس نظریے اور جس طرز سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھیں گے، حضور اس لائق ہے کہ آپ ہی سے محبت کی جائے، آپ ہی کی اطاعت و پیروی کی جائے۔ دنیا کے لوگوں نے چند میجرمنٹ نکالے، چند کسوٹیاں نکالی ہے، جن کسوٹیوں کی بنیاد پر لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں۔ علم کی بنیاد پہ محبت کرتے ہیں، عمل کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ کوئی بڑا حسین و جمیل ہے اس لیے آدمی اس سے محبت کرتا ہے، کوئی بڑا ذہین و فتین ہے اس لیے آدمی اس سے محبت کرتا ہے، کسی کے پاس علم و ہنر و خوبی ہے اسی لیے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، کسی کے پاس تہذیب و اخلاق اور اطوار بہتر ہیں اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ چند وہ میجرمنٹ، چند وہ کسوٹیاں ہیں جو دنیا میں کسی سے محبت کرنے کے لیے اہل دنیا نے وضع کیا ہے۔ ان ساری کسوٹیوں کو اگر آپ پرکھو تو دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اگر یہ خوبیاں کسی میں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت میں ہے، اس لیے آپ ہی سے محبت کی جائے۔ اگر آدمی علم کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتا ہے تو علم تو یہ ہے مصطفیٰ کا، جس کے تعلق سے پروردگار نے فرمایا الرحمن علم القرآن، محبوب آپ کو رحمان نے قرآن سکھا دیا۔ اب قرآن ہے کیا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَابِسٍ وَرَطَبٍ إِلَّا فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ،
کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں ہے جن کا ذکر ہم نے اس قرآن میں نہ اتارا ہو، اور ہر چیز کا بیان ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے ایک چیز بھی چھوڑ کے نہیں رکھی، اور یہ سارا قرآن، ساری کتاب اللہ تعالیٰ نے محبوب کو سکھا دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان پر کتاب اتری تبیانا لکل شیء، ان پر کتاب اتری تبیانا لکل شیء، جس میں خبر ما عبر و ما غبر کی ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کا علم اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ کو رب نے سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر آپ کے پروردگار کا بڑا فضل و احسان ہے۔ تو علم کی بنیاد پر حضوری سے محبت کی جائے کہ دنیا میں حضور سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے۔ اخلاق اور عادت، تہذیب، کریکٹر کی بنیاد پر اگر کسی سے محبت کی جائے تو دنیا میں حضور سے بڑا کسی کا اخلاق نہیں ہے۔ قرآن جن کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کو آپ کے رب نے خلق عظیم پر پیدا کیا، آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ لوگوں میں اخلاق ہوتے ہیں، مصطفیٰ اخلاق پر ہے، اخلاق بھی مصطفیٰ کی صفت بن کے اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہے۔ تو مصطفیٰ جیسا دنیا میں کسی کا اخلاق نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتا ہے تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوائے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی کسا، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح ہمیں، تو ہی سرورے ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اگر کسی سے محبت اخلاق عادت کی بنیاد پر کی جائے تو مصطفیٰ سے بہتر کسی کا اخلاق اور حسن نہیں ہے۔ اگر اخلاق عقل کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جائے اور لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ذہین ہے، بڑا عقل مند ہے، تو مصطفیٰ سے زیادہ دنیا میں کوئی حکیم و عقل مند نہیں ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل کو پیدا کیا اس کے حصے فرمائے ہیں، اور حضرت وہب ابن منبہ روایت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس طرح مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے عقل کامل اور عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ ایک مثال سے حضرت وہب ابن منبہ بیان کرتے ہیں، ایک ریگستان میں چلے جاؤ جس میں چھوٹے چھوٹے باریک کنکر ہیں رائی کے دانے کے برابر، اور تمہاری جہاں تک نظر پہنچ رہی ہے وہاں تک وہ چھوٹے چھوٹے رائی کے دانے کے برابر اس ریگستان میں کنکر ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں کھربوں کنکر ہو جائیں گے۔ جہاں تک نظر پہنچتی ہے اس ریگستان میں چھوٹے چھوٹے کنکر پڑے ہیں رائی کے دانے کے برابر۔ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں ان میں سے ایک کنکر اٹھا لو، یہ ایک کنکر کی عقل اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں تقسیم فرما دی، باقی جتنے کنکر ہیں وہ تنہا عقل مصطفیٰ میں ودیعت فرمائے گئے۔ باقی جتنے کنکر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو وہ کامل عقل عطا فرمائی کہ نہ سرکار جیسا حکیم دنیا میں آیا، نہ سرکار جیسا ذہین دنیا میں آیا، نہ سرکار جیسی حکمت و دانائی کی باتیں کرنے والا دنیا میں آیا، نہ حضور جیسے فلسفہ کے راز کھولنے والا دنیا میں آیا، نہ حضور جیسا ذہین دنیا میں کوئی آیا، نہ حضور جیسے عقل کی باریکیاں لے کے دنیا میں کوئی آیا، نہ سرکار کی طرح عقل کے جو ہیں وہ راز لے کے دنیا میں کوئی آیا۔ قیامت تک دنیا میں لوگ آتے رہیں گے، مگر ان سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی عقل کا حصہ ملا ہے، اور پوری خلقت میں اگر سب سے زیادہ حکیم، سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ عقل کا کوئی مالک ہے تو مصطفیٰ جان رحمت ہی ہے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راس الحکمت مخافت اللہ، حکمتوں کا سر چشمہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر یہ حکمتوں کا سر چشمہ ہے، اللہ کا ڈر یہ دانائیوں کا سر چشمہ ہے۔ جو اللہ سے جتنا ڈرے گا وہ اتنا ہی عقل مند ہوتا ہے، اللہ سے جو جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا ہی وہ ہوشیار ہوتا ہے، اللہ سے جو جتنا زیادہ ڈرتا ہے اتنا ہی وہ دانا، عقل مند اور حکمت والا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی، اس لیے مصطفیٰ کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ خوف ہے، اس لیے کائنات میں سب سے زیادہ حکمتیں بھی مصطفیٰ کے سینے میں ہیں۔
اس لیے اگر عقل کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جائے تو مصطفیٰ جان رحمت ہے. ایک انسان حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتا ہے، گورا چٹا ہے، وجیح ہے، چہرہ بجات والا ہے، حسن کی بنیاد پر وہ اس کی طرف پلٹتا ہے کہ چلو اس سے محبت کی جائے، اس کا بڑا حسین چہرہ ہے. اگر حسن کے اعتبار سے بھی مصطفیٰ کو دیکھو تو مصطفیٰ جان رحمت کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے. ابو طالب نے اپنے قصیدے میں کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت کا بچپنا ہے، اور اہل مکہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں. ابو طالب کئی مہینوں سے قحط اور سوکھے نے مکہ والوں کو گھیر کے رکھا ہے. اب ہماری دعائیں تو رنگ نہیں لا رہی ہے، تم قریش کے معزز خاندان سے ہو، آئے کعبے کے پاس جا کر دعا کرو تاکہ بادل آئے، اہل مکہ پہ بارش ہو جائے. ابو طالب مصطفیٰ جان رحمت کو لے کے نکلتے ہیں. 6 سال کی عمر ہے مصطفیٰ جان رحمت کی جب سرکار کو لے کر حرم کعبہ میں آئے اور کعبے کے خلاف کے پاس اہل مکہ ابو طالب اور مصطفیٰ جان رحمت بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ابو طالب کہتے ہیں بیٹا تو دعا کر. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی انگلی جب آسمان پہ اٹھائی ہے، کہاں سے گنگور گدھا آئی، سارے مکہ پہ بادل چھایا، اتنی برسات ہوتی ہے سارا مکہ جل تھل بھر جاتا ہے. یہ مصطفیٰ کا بچپنا. اس وقت ابو طالب نے قصیدہ لکھا تھا مصطفیٰ کی شان میں جس کا شعر ہے وَبْيَضُّ يُسْقَى الْغَمَامُ مِنْ وَجْهِهِ وَبْيَضُّ يُسْقَى الْغَمَامُ مِنْ وَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ گورے چٹے اور جو ہے حسین چہرے والا، یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا ہے جس کے چہرے سے بادل آ جاتا ہے، بارش کرنے لگتا ہے. یہ کون ہے؟ سِمَالُ الْيَتَامَى، یتیموں کی پناہ گاہ ہے. عصمۃ للارامل، یہ بیواؤں کا سہارا ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا حسن ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں حسن ان کا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن ان کا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے اور یا رسول اللہ حسن جس کا اللہ کو بھی بھا گیا، حسن جس کا اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا حسن ہے. تو حسن کی بنیاد پر اگر مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کی جائے تو اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین مصطفیٰ ہے. اب مصطفیٰ جان رحمت کا جو چہرہ تھا کیسا ہے آپ احادیث میں پڑھو گے. جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جھونپڑی آئی اور مدینہ سے مکہ سے نکلے ہیں اور طویل سفر تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کفار مکہ نے اپنے ایک قاصد سراقہ بن مالک کو بھی دوڑایا تھا کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ. مصطفیٰ جان رحمت حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور ان کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ ہیں. چلے، تھکاوٹ آئی اور پیاس، دھوپ کی تمازت، بھوک لگی. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں اگر کوئی قافلہ نظر آتا ہے، کوئی مکان، کہیں کوئی خیمہ نظر آئے تو پانی طلب کرو. اللہ اللہ. حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ عامر بن فہیرہ چل رہے ہیں، تھوڑے دیر پہنچے، اسی عرب کے ریگستان میں ایک چھوٹا سا خیمہ نظر آتا ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ ادھر خیمہ ہے. سرکار گئے، ابو بکر عامر بن فہیرہ گئے، دیکھا تو چھوٹا سا خیمہ، چھوٹی سی جھونپڑی ہے اور جھونپڑی کے باہر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں ام معبد بتایا ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور پاس میں ایک چھوٹی سی بکری بندھی ہے. مصطفیٰ جان رحمت قریب آئے اور اس بڑھیا سے جو ہے کہتے ہیں اے بڑھیا ہم لوگ مسافر ہیں، سفر میں ہیں، ہمیں آگے جانا ہے، بھوک اور پیاس نے ہمارے ساتھی کو پریشان کیا، بتا تیرے پاس کچھ ہے ہماری مہمان نوازی کرے گی. عرب کے لوگ ویسے ہی مہمان نوازی میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، مگر وہ بڑھیا کہتی ہے ما عندنا شیء لو کان بینا ما آوذا بکم القرى. اے آنے والے ہم تو مہمان نوازی میں بڑے مشہور ہیں، مگر تو ایسے وقت ہمارے پاس آیا ہے جب ہمارے پاس تمہیں کھلانے پلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اب کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے خیمے میں ایک بکری بندھی تھی قریب میں. مصطفیٰ کہتے ہیں یہ بکری کیسی ہے؟ ام معبد کہتی ہے میرا شور ابو معبد بکریاں چرانے گیا ہے اور
اور یہ اتنی کمزور بکری ہے کہ کمزوری کی وجہ سے اتنی مریض ہے اور زمانوں سے بیمار ہے، نہ چل سکتی ہے نہ زیادہ غذا کھا سکتی ہے، اس کے بیماری اور کمزوری کی وجہ سے میرا شور اس بکری کو نہیں لے گیا، اتنی کمزور ہے، اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہے، جسم میں گوشت اور خون نہیں ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے اے ام مابعد، اگر تجھے اعتراض نہ ہو تو یہ بکری تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے، میں اس بکری سے دودھ نکالو۔ ام مابعد ہستی ہے، زمانوں سے ہم کبھی اس سے دودھ نہ نکال پائے، اور آپ دیکھ رہے ہو اس کے تھن تو خشک ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں دینا تیرا کام ہے، ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ نے بکری کو لیا۔ اللہ اللہ، روایتوں میں آتا ہے، سیرت حلبیہ میں اور سیرت کی دیگر کتابوں میں اصحاب سیر نے لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا کرامت والا ہاتھ جب ام مابعد کی بکری پہ لگایا ہے، پل بھر میں اس بکری کے جسم میں توانائی آ جاتی ہے، اس کا سارا لاغر پر کمزوری نحافت سارا دبلا پن ختم ہو گیا۔ مصطفیٰ کا دستے کرم لگانا تھا، بکری موٹی تر و تازہ ہو گئی اور اس کے تھن دودھ سے لبالب ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ ام مابعد سے کہتا ہے اے ام مابعد جا برتن لے کے آ۔ حضرت ام مابعد اپنے جھونپڑے سے برتن لے کے آئے، سرکار کا وہ دستے کرم جیسے بکری پہ لگا ہے، اللہ اللہ اس بکری کی بھی قسمت سمر گئی۔ اب یہ مصطفیٰ کا دستے کرم ہے، جہاں لگ جائے تو پھر اس کی شان اس کا مقام الگ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتا ہے لب عیسیٰ سے جہاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مکالی ہاتھ میں، دستگیرے ہر دو عالم کر دیا سلطین کو، اے میں قرباں جانے جا انگشت کیالی ہاتھ میں، مالی کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا، لوٹ جاؤں پاکے وہ دامان عالی ہاتھ میں، لوٹ جاؤں پاکے وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ اللہ اللہ ام مابعد کی بکری پر جب مصطفیٰ نے اپنا دستے کرم لگایا، اللہ بکری تر و تازہ ہو گئی۔ برتن لے کے آئے، ایک برتن بھر گیا، ام مابعد دوسرا برتن لے کے آئے، دوسرا برتن بھرا، تیسرا برتن، ام مابعد کی چھوٹی سی جھونپڑی میں جتنے برتن سے سارے برتن لبالب بھر گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت اب برتن اٹھاتے ہیں، ام مابعد تو یہ سارا منظر دیکھ ہی رہ گئے، آج سے پہلے ایسا حسین چہرہ نہ دیکھا، آج سے پہلے اس کرامت والے ہاتھ کو نہ دیکھا۔ مصطفیٰ کے حسن سے نکلنے والی شعائیں، مصطفیٰ کی پیشانی سے نکلنے والے نور جو سورج کی کرنوں کو جو ہے شرما رہے ہیں۔ ام مابعد تو ایک ہی نظر سے مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے۔ سرکار نے دودھ کا برتن لیا، ابو بکر پی، جناب ابو بکر پی رہے ہیں، عامر بحیرہ پی، عامر بن فہیرہ پیتا ہے۔ آقا کہتے ابو بکر ام مابعد کو دی، یہ بھی پیاسی ہے پیے گی۔ ام مابعد نے بھی دودھ پیا۔ آخر میں مصطفیٰ کہتے ہیں ساقل قوم آخرہم، قوم کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے دودھ نوش فرمایا اور سرکار نے برتن رکھا، ام مابعد سے سلام کیا اور مصطفیٰ جان رحمت وہاں سے چل دیے۔ ام مابعد کی نظر تو پھٹی کی پھٹی ہے، آج سے یہ رنگت والا چہرہ، یہ گورے گورے چہرے والا میں نے ایسا انسان نہ دیکھا، آج سے پہلے اس قدر تہذیب و اخلاق والا پیکر میں نے نہ دیکھا۔ ام مابعد تو دیکھتی رہے، مصطفیٰ چل دیے اور قافلہ جب آگے بڑھا اور جب قافلے کی گرد ختم ہوتی ہے تب ام مابعد کو ہوش آیا، کوئی آیا تھا جو گزر گیا ہے، جو ساری فضا کو معطر کر گیا، اس کے آنے اس کے جسم سے جو خوشبو نکل رہی تھی جس کی وجہ سے ساری فضائے بصیر معطر ہے، اللہ اللہ ان کے دامن کی خوشبو سے معطر ہے میرا جہاں بھی، کھولے ہیں کہاں یسوع یار نے خوشبو کہاں تک ہے، گزرے جس راستے وہ سیدی والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبرے سارا ہو کر۔ حضرت ام مابعد دیکھتی رہے، قافلے کی گرد جب ختم ہوئی تب ہوش آیا، کوئی تھا جو رحمتیں لٹا کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، فلما جاء ابو مابعد، اور جب اس کا شور ابو مابعد آیا، غربت تو تھی قحط تو تھا، مگر جب ابو مابعد آیا پاس میں بکری بندھی ہوئی ہے، ام مابعد سے کہتا ہے بکری کہاں سے لائی؟
یہ بکری کہاں سے لائی؟ اور یہ کہتا ہوا جب ابو معبد اپنے خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ دودھ سے سارے برتن لبالب بھرے ہیں۔ اب وہ عرب کا ریگستان علاقہ جہاں دودھ کا ملنا مشکل تھا، اپنے پاس لیبر ہو گئی بس کافی ہے، جب دیکھا تو سارے خیمے کے برتن دودھ سے لبالب ہے۔ ابو معبد اپنی بیوی ام معبد سے کہتا ہے، اے ام معبد، آخر کون اس علاقے ریگستان سے گزرا تھا جو گزرائی نہیں ہے؟ دودھ کی ندیاں بہا کے گیا ہے، دودھ کی نہریں جاری کر کے گیا۔ اب ام معبد کہتی ہے کون تھا وہ تو پتا نہیں، مگر گورے گورے چہرے والا، حسین نورانی وجاہت والا ایسا تھا کہ میں تو اس کے حسن میں مگن رہی اور اس کے حسن کو دیکھنے میں ایسے مو ہو گئی کہ میں تو پوچھ بھی نہ پائی کہ تیرا نام کیا ہے، اے آنے والے کہاں سے آئے، کہاں کا سفر ہے؟ روایتوں میں ہے ام معبد ایک نظر سے مصطفیٰ کو دیکھتی رہے، نظر نہ ہٹایا۔ آخر ہٹاتی کیوں؟ جب حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، حسن یوسف کا جب یہ حال تھا، یہ تو یوسف کے بھی پیغمبر ہے، یوسف کے باپ جناب یعقوب کے بھی نبی ہے، سارے نبیوں کے نبی ہے، اب مصطفیٰ کے حسن کا حال کیا ہوگا؟ امام اہل سنت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، عرش سے مزدعی بلقیس سے شفاعت لایا، طائر سدرہ نشین مرغ سلیمان عرب، کوچے کوچے میں بیٹھتی ہے یہاں، بوئے قمیص یوسف ستا ہے ہر ایک گوشے کنعان عرب، یوسف ستا ہے ہر ایک گوشے کنعان عرب۔ کہا وہ آیا تھا، نام نہ پوچھا۔ روایتوں میں ہے کہ ام معبد نے اپنے دماغ میں رسول اللہ کا مبارک نام رکھ لیا، مبارک تھا، کیا نام رکھ لیا؟ مبارک۔ اللہ اللہ۔ اب دیکھیے ام معبد سے اس کا شوہر کہتا ہے، اے ام معبد، آخر بتا یہ وہی تو نہیں ہے کہ جن کے پیچھے کفار قریش لگے ہیں اور جنہوں نے مکہ میں آ کر نبوت کا رسالت کا اعلان کیا ہے؟ آخر بتا وہ کیسا تھا گزرنے والا؟ اللہ اللہ۔ ام معبد اپنے شوہر ابو معبد سے مصطفیٰ کا حلیہ بیان کرتی ہے، آقا کی وجاہت کو بیان کرتی ہے، اور اس قدر پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ عرب کی اس بادیہ نشین خاتون کو اللہ تعالیٰ نے کیسی حقیقت شناس آنکھیں، حقیقت ترجمان زبان عطا فرمائی تھی۔ اس نے جو حسن جمال جہاں آرائے مصطفیٰ کا جو خطبہ پڑھا ہے 1400 سال سے، ام معبد کا یہ قصیدہ جو مصطفیٰ کے حسن پہ دلالت کرتا ہے، صوفیاء، اولیاء، اقطاب، علماء، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، اہل محبت کی مجلسوں میں، مسلمانوں کی آپس کی محفلوں میں ام معبد کا یہ خطبہ جو مصطفیٰ کے حسن پہ دلالت کرتا ہے 1400 سال سے امت کے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اور جب ام معبد کی زبان سے نکلنے والی الفاظ جو مصطفیٰ کے حسن کو بیان کر رہے ہیں سنا جاتا ہے، قسم ربی کعبہ کی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عشق مصطفیٰ دل میں بڑھتا جاتا۔ اب ام معبد اپنے شوہر سے کہتی ہے دیکھ وہ آنے والا کیسا تھا، مبارک کیسا تھا۔ ام معبد نے قصیدہ بیان کیا، کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوجہ وحسن الخلق وملیح الوجہ، میں نے ایک ایسا حسین چہرہ دیکھا جس کی بناوٹ بڑی حسین ہے، جس کا چہرہ حسین خوبصورت ہے اور جو نمکین حسن والا ہے، اتنا حسین چہرہ میں نے آج تک ما رأیت مثلہ احدا، میں نے اس کے مثل کبھی نہ دیکھا حسین چہرہ۔ اعلی حضرت کہتے ہیں ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہاں کا، انس کا انس اسی سے ہے، جا کی یہی جا ہے۔ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ ہنسی کیا جو فتنے مٹاتے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھاتے چلے، یا رسول اللہ ہنسی آپ ہے جو فتنے مٹاتے چلے، ملیح الوجہ۔ ام معبد کہتی ہے نمکین حسن والا۔ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ حسن یوسف تو یقیناً ملاحت والا تھا، مگر مصطفیٰ جان رحمت کو جو اللہ تعالیٰ نے حسن ملی عطا فرمایا تھا، اللہ اللہ حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، لم طیب عین سجلت ولم تزر بھی سالت، اس کی بری ہوئی توڑ اور چھوٹا گردن چھوٹی گردن پتلا سر
اس میں عیب پیدا نہیں کر رہا تھا، بلکہ جو جسم کا عضو جہاں پہ تھا اسی جگہ حسن میں کمال پیدا کر رہا تھا، اور جسم کا ہر عضو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ہی دیکھو مجھے ہی دیکھو، یعنی ایسا حسین تھا کہ جسم کا جو انگ جہاں پہ تھا اسی جگہ حسن میں کمال پیدا کر رہا تھا۔ ام معبد کا اس خطبے اس جملے کا ترجمہ اگر اعلی حضرت کی زبان میں کہو تو اعلی حضرت کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ قسیم مسیم، بڑا حسین تھا، بڑا خوبرو تھا، فی عینہی دجم و فی اشفاہی بطفن، ان کی آنکھیں بڑی پلکیں لمبی، فی لحیتی کساتا، داڑھی گھنی تھی، احبلو اکھلو ازجو اقرنو، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے۔ ابرو کیا ہے مصطفیٰ کے؟ استاد زمن کہتے ہیں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کی ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ اعلی حضرت کہتے مجدہ ہو قبلہ سے وہ گھنگور گھٹائیں عمری، بار کے جھکی ابروؤں پر جھوم کے وہ بارے گیسو، یہ کہتے ہیں ام معبد ازد جو اقرنو، دونوں ابرو باریک تھے ملے ہوئے، اولو اکھلو، سیاہ چشم سرمگی آنکھیں، سیاہ چشم سرمگی آنکھیں، اذا سمتا فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہو جاتے تو باوقار معلوم ہوتے۔ تھوڑی دیر کے لیے دیکھا ہے مگر کہتی ہیں اذا سمتا فعلیہ الوقار، جب خاموش ہو جاتے تو باوقار دکھتے، اذا تکلما علا وسماہ البہا، جب گفتگو کرتے تو چہرہ اور حسین ہو جاتا، گفتگو کرتے تو اور چہرہ نکل جاتا، اور کہتے ہیں للکلام وقار، ان کی باتوں میں بڑا پاور بڑا وزن ہوا کرتا تھا۔ اعلی حضرت کہتے ہیں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد ضرور، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد ضرور، ان کے خطبہ کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حلو المنطق، شیریں گفتگو والے، لا نظر ولا حضر، ان کی بات نہ بے معنی ہوتی تھی، گفتگو نہ بیہودہ ہوتی تھی، بلکہ میٹھی گفتگو والے، کانا منطقو خرزات نظمی یتحدرنا، ان کی بات کیا ہوتی تھی؟ گویا موتیوں کی لڑی ہوتی تھی، جب کلام کرتے تو زبان سے موتی ٹپکتے ایسا لگتا۔ اعلی حضرت کہتے ہیں وہ لبھائے نازک کے ان کے ہزاروں جرتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل دیکھے گلشن گلاب میں۔ حلو المنطق، شیریں گفتگو والے، میٹھی زبان والے، اور کہتی ہے کہ اجمل الناس وحب الناس من بعید، جب دور سے دیکھا جاتا حسین معلوم ہوتے، احسنہم من قریب، اور جب قریب آتے تو اور زیادہ حسن ان کا نمایاں ہو جاتا۔ کسی عاشق نے کہا تھا کہ حسن تھا ان کا جلوہ نما، حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدائے بن دیکھے نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے حسن، ام معبد کہتی وَحْسَنَهُمْ مِنْ قَرِيبٍ، جب قریب آتے حسن اور نکل جاتا۔ رُبْعَةٌ، درمیانی قد والے، لا تَخْتَشْنَهُ عَيْنٌ مِنْ طُولٍ وَلَا تَخْتَمَهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَرٍ، نہ مصطفیٰ اتنے لمبے ہیں کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنے ناٹے ہیں کہ دل برا سمجھنے لگے، بل ہوا غسل بین غسل فهو انصر الثلاثه منظرا احسنهم قدرا، بلکہ مصطفیٰ دو شاخوں کے درمیان بیچ والی شاخ کی طرح تھے، جو ان دونوں سے زیادہ سرسبز و شاداب ہو اور دونوں سے زیادہ قد آور ہو۔ اگر لمبوں میں کھڑے ہوتے تو بھی مصطفیٰ بڑے دکھتے، ناٹوں میں کھڑے ہوتے تو ان کے درمیان بڑے دکھتے۔ آپ کہتی ہے ربعۃ، درمیانی قد تھا مصطفیٰ کا، اور مصطفیٰ کا قد کیسا ہے؟ اعلی حضرت کی زبان میں کہو یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نئی گل کے پودوں میں ڈالیا کہ چمن میں سروے سمان ہے۔ یا رسول اللہ تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، تیرے رب نے بنا کر اسے بنا رحمت کی ڈالی ہے، تیرے رب نے بنا کر اسے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ ابو بکر عمر عثمان جس کے گل ہیں، یا رسول اللہ تیرا قد سر اسی گل بنے خوبی کی ڈالی ہے۔
اللہ اللہ کہتی ہے ام معبد اذا امارا تبدو الی امری، جب وہ کچھ کہتے تو لوگ ان کی بات سننے کے لیے آگے بڑھ جاتے. اذا جو ہے اذا امارا تبدو الی امری، لوگ آگے بڑھتے ان کے حکم کو بجانے کے لیے. وَإِذَا قَالَ اسْتَمِعُوا لِقَوْلِهِ، اور جب مصطفیٰ کچھ کہتے تو لوگ ان کے ساتھ ہی کان لگا کر سنتے. کہتی ہے محمود مشہور محجود، سب میں اچھے، سب میں بہتر، سب کی آقا، لا عامد ولا مفنہ، نہ تو شروط ہے نہ بد اخلاق، نہ جو ہے کریکٹر اور اخلاق سے گرے ہوئے، تہذیب و اخلاق کے مالک تھے. جب ام معبد نے خطبہ بیان کیا، اس کا شوہر ابو معبد کہتا ہے ہو نہ ہو یہ وہی ہے جو پیغمبر آخر الزمان. اب ام معبد تو اللہ اللہ وہ حضور کو دیکھی چلے گئے. پھر اپنا دماغ میں سرکار کا چہرہ بس گیا. کئی مہینے گزر گئے. ام معبد کو ایک سودا لینے کچھ خریدنے جانا تھا. جاتے جاتے آتے آتے مدینہ آ گئے. جب مدینہ پہنچی اسے تو پتہ نہیں ام معبد کے وہ نکلنے والا مدینہ ہی کا سفر کیے ہوئے تھا. اپنے مدینہ کے بازار میں آئی اور مدینہ کے ایک بازار میں دکان پہ کھڑی ہو کے کھجوریں خرید رہی ہے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. ام معبد نے نہیں دیکھا. اس وقت اس کا چھوٹا بچہ تھا جو سارا واقعہ جب مصطفیٰ ام معبد کے جھونپڑی کے پاس آئے تھے اس نے سارا واقعہ دیکھا تھا جھونپڑی کے دروازے پر بیٹھ کر. اب ام معبد جب مدینہ آئی ایک دکان پہ سودا خرید رہی ہے اور اس کا چھوٹا بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑا ہے. اتنے میں مدینہ کے بازار سے حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوتا ہے. جیسے ہی ابوبکر گزرے ہیں ام معبد کا چھوٹا بچہ ابوبکر کو پہچان لیتا ہے. چلا کر کہتا ہے یا اماں ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، امی دے یہ وہی ہے نا جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر پہ آیا تھا. یہ وہی ہے جو مبارک کے ساتھ ہمارے گھر پہ آیا تھا. ام معبد نے دیکھا ہاں یہ وہی ہے. قریب آئی اور قریب آ کر کہتے اے آنے والے اس وقت تیرا ساتھی کون تھا جو آیا اور اب تک اس کا چہرہ میرے نگاہ اور ذہن سے ہٹ نہیں رہا. اے ام معبد تجھے معلوم نہیں ہے؟ کہ نہیں معلوم. حضرت ابوبکر کہتے وہیں پیغمبر آخر الزمان کہ مجھے لے چل، مجھے ایک بار پھر انہیں دیکھنا ہے. حضرت ابوبکر ام معبد اور ان کے چھوٹے بچے کو لے کر جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے سرکار صحابہ کی انجمن میں جلوہ بار ہے. جیسے ہی مصطفیٰ نے ام معبد کو دیکھا سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کھڑے ہو گئے. آقا صحابہ سے کہتا ہے اے صحابہ اس کا بڑھیا کی تعظیم کرو. یہ بڑھیا وہ ہے جس نے ہجرت میں ہماری مدد کی ہے، جس نے ہمیں دودھ پلایا. حضرت ام معبد مصطفیٰ کے پاس رہتی ہے. صحابہ ام معبد کی خوب خاطرداری کرتے ہیں. ہجرت کے وقت انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو بکری سونپ دی تھی، دودھ پلایا تھا، خدمت کرتے ہیں. اور جب ام معبد واپس اپنے قبیلے میں جانے لگی اللہ اللہ مصطفیٰ نے ایسے نہ جانے دیا. سرکار نے کئی اونٹ ام معبد کو عطا فرمائے اور خالی اونٹ ہی نہ دیے، اونٹوں پر کھجوریں، اونٹوں پر پالار، اونٹوں پر گلا، اونٹوں پر کھانا اور مصری یمنی چادر ہے. کئی اونٹوں کا ریور حضرت ام معبد کو مصطفیٰ نے عطا فرمایا اور کھانے، چادر، کپڑا غلوں سے بھرے ہوئے ہو اتنا دیا مصطفیٰ جان رحمت نے کہ ایک نہیں پورے شہر کو وہ سارا کھانا سارا سامان کافی ہو جائے. ام معبد سے مصطفیٰ کہتے ہیں ابھی بھی ضرورت پڑے آ جانا، ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں. تم نے ہماری مدد کی ہے. مصطفیٰ جان رحمت دیے اور ام معبد نکل گئے. جب ام معبد اپنے قبیلے میں پہنچتی ہے اللہ اللہ وہ علاقہ جہاں قید تھا مگر جب ام معبد پہنچی ہے لوگوں نے دیکھا ام معبد اتنا سامان کہاں سے لے کے آئے؟ کیا شام میں تجارت کرنے گئی تھی؟ کہیں جو ہے بیچنے گئی تھی؟ کوئی جگہ نہیں. ام معبد کہتی ہے میں اس انسان کے پاس سے ہو کر آئی ہوں جس کی ہتھیلیاں سمندر کی موجوں سے زیادہ تیز ہے. اللہ اللہ اعلی حضرت کہتے ہیں ہر خط کف یہاں اے دست بیضائے کلیم، ہر خط کف یہاں اے دست بیضائے کلیم، موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں. اللہ اللہ اب دیکھیے آخری بات کہہ دوں وہ بکری جس پہ مصطفیٰ جان رحمت نے دستے کرم رکھا تھا اس کا حال کیا ہوا؟ کمزور بکری تو توانا ہوئی مگر 1 سال 2 سال 3 سال عام الرواج فاروق اعظم کا دور آیا 18 سال تک وہ بکری زندہ رہتی ہے اور ان 18 سالوں میں اس بکری میں نہ دودھ کی کمی آئی، اس
بکری کو نہ مرض ہوا نہ اس بکری کو بیماری لاحق ہوئی. راوی لکھتا ہے ان 18 سال میں ان آبادی پہ قحط پڑتا, سوکھا پڑ جاتا, بارش نہ ہوتی, قبیلے کا قبیلہ آتا, گاؤں کے گاؤں آتے, شہر کے شہر آتے, اور ام معبد کے جھونپڑے سے طرح طرح کے قافلے گزرا کرتے تھے. روزانہ کنٹلوں کی تعداد میں اس بکری سے دودھ کو دویا جاتا. 18 سال تک نہ ایک قطرہ اس بکری سے دودھ کم ہوتا ہے, بلکہ قبیلے, شہر, مسافر اور گاؤں دیہات والے پورے لوگ آ کر اس بکری کا دودھ دوتے. ایسا لگتا تھا مصطفیٰ کے دستے کرم کی وجہ سے اللہ نے اس بکری کو بکری نہ رکھا, بلکہ اس کے جسم میں اللہ کے رسول نے دودھ کی نہریں جاری فرما ڈالی. 18 سال تک وہ بکری رہی, اور ایک بکری میں کتنا دودھ نکلے گا, مگر ایک دن میں پورا گاؤں دودھ لے رہا ہے, پورے قبیلے دودھ لے رہے ہیں. یہ مصطفیٰ کے دستے کرم کی برکت ہے. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین, انبرے سارا ہو کر شہر مدینہ. وہ باغ ہے کہ بلبل سدرا, برسوں چیکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کا سراپا ہے. اگر حسن کے بنیاد پر بھی کسی سے محبت کی جائے تو وہ مصطفیٰ ہی ہے. اللہ حسن جس کا اللہ کو بھی بھا گیا, ایسے پیارے سے محبت کیجئے. اور یا رسول اللہ حسن تم ساسا دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تلے سنا میں کھلے.